تو اسی طرح میرے بھائی اینما تکونو یدرککم الموت، اللہ کہتے ہیں جہاں بھی جاؤ گے موت تمہارے پیچھے پیچھے خود آئے گی. وہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے نا، پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے، لیکن بہرحال اس سے جو سبق ملتا ہے وہ سبق بالکل درست ہے. کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک جو موت کا فرشتہ ہے نا وہ انسانی شکل میں آیا اور ایک بندے کو گھور گھور کے دیکھنے لگا. وہ بندہ حیران، یہ مجھے اتنا گھور کے کیوں دیکھ رہا ہے. خیر مجلس ختم ہوئی تو سلیمان علیہ السلام سے اس بندے نے پوچھا یہ کون تھا؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا موت کا فرشتہ تھا، تجھے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا. ٹھیک ہے نا. اس بندے نے کہا بیٹا میرا ٹائم لگتا ہے، آ گیا. تو اس بندے نے کہا سلیمان علیہ السلام سے ہوائیں آپ کے تابع، آپ مجھے یہاں سے اٹھا کے نا ہندوستان پہنچا دیں، ہند کی سرزمین دور پہنچا دیں تاکہ میں بچ جاؤں. انہوں نے پہنچا دیا، ہوا کو حکم دیا چل بھائی. کچھ وقت کے بعد اطلاع آئی کہ اس کا وہاں ہندوستان میں انا للہ ہو گیا. پھر موت کے فرشتے سے پوچھا کہ تو اس کو گھور کیوں رہا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ نبی نے مجھے کہا تھا فلاں بجے نا اس کی روح تو نے انڈیا سے ہندوستان سے قبض کرنی ہے. تو میں حیران تھا، وہ اس میں تو تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا، یہ بندہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا ہے، یہ تو تیز رفتار گھوڑے میں بھی جائے تو ہندوستان نہیں پہنچ سکتا، تو یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اور اللہ بھی غلط نہیں کہہ سکتا. تو جب میں ہندوستان فلاں مقام پہ گیا تو بندہ وہیں بیٹھا ہوا تھا، تو میں حیران تھا. تو پھر سلیمان علیہ السلام نے بتایا ہوگا کہ میں نے ہوا کو حکم دیا اٹھا کے وہاں پہنچا. تو میرے بھائی بعض دفعہ انسان جو بچنے کی تدبیریں اختیار کرتا ہے وہی تدبیریں اس کی موت کا سبب بنتی ہیں. ڈاکٹر کے پاس گئے تھے کہ اس بیماری میں مر نہ جائیں، اس نے غلطی سے ایسا ٹیکا لگا دیا کہ اسی سے مر گئے. ہوتا ہے نا ایسے. تو موت سے بھاگ نہیں سکتے، تو موت سے دوستی کرنی پڑے گی. موت سے دوستی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے دل سے موت کا خوف نکل جائے، وہ تو نیچرل ہے. موت کا خوف ہونا یہ ایک نیچرل چیز ہے. حدیث میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کس سلسلے میں آنا ہوا؟ اس نے کہا آپ کی روح قبض کرنے کے لیے. حضرت موسیٰ نے زوردار تھپڑ لگایا اس کی آنکھ نکل کے باہر گر گئی. اللہ کو جا کے اس نے کہا کہ اللہ میں کس بندے کے پاس تو نے مجھے بھیجا ہے؟ ایسے جلالی تھے نا وہ، تو اس نے تو مجھے تھپڑ مار دیا. تو طبعی چیزوں کا خوف جو ہے نا، یہ جو موت ہے یہ طبعی چیز ہے، جب بھی آتی ہے انسان ڈرتا ہے. اس میں کوئی نیک یا بزرگ ہونے سے تعلق نہیں ہے، یہ نیچرل ہے. بعض لوگ خام خواہ میں فنٹر بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہم بم سے نہیں ڈرتے. بھائی تو ہم تو ڈرتے ہیں، سیدھی سی بات ہے. یہاں کہیں اگر اطلاع ملی نا بم رکھا ہوا ہے، سب سے پہلے میں یہ رکھ کے نا میں بھاگوں گا باہر، یہ بتا دوں میں آپ سے. اللہ نہ کرے. ویسے تو یہاں تلاشی ہوتی ہے اور کیمرے ویمرے بھی لگے ہوئے ہیں. تو یہ کوئی تقویٰ للہیت نہیں ہے کہ حضرت جی زلزلہ آیا حضرت پھر بھی کھڑے ہوئے ہیں نماز پڑھا رہے ہیں نا. مرے گا سب کو مروائے گا ایسا حضرت. بم رکھا ہوا ہے ڈر نہیں رہے، تو یہ خود بھی مرے گا، دوسروں کو بھی، دوسرے بھی پھٹیں گے اس کے ساتھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، اللہ میاں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ یہ لاٹھی زمین پہ پھینکو. موسیٰ کو علیہ السلام کو پتا تھا یہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ غلط بات نہیں کہہ سکتا اور اللہ مجھے نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا. جب لاٹھی زمین پہ ڈالی ہے وہ سانپ بن کے دوڑنے لگی. قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام ڈر کے فرار ہوئے، بھاگے. وَلَمْ يُعَقِّبْ، اتنے خوف زدہ ہوئے کہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. حالانکہ اللہ میاں کہہ سکتے تھے اے موسیٰ میں نے سانپ بنایا ہے نا اس کو، تو اس سے کیوں ڈر رہا ہے؟ تو حضرت موسیٰ کیا کہتے اے اللہ تو وہ باقی سانپ بھی تو نے ہی بنائے ہیں جتنے دنیا میں سانپ ہے، تو سانپ کا کام کیا ہے؟ ڈسنا. تو مجھے ڈر لگ گیا، میں فرار ہو گیا. پھر اللہ نے وحی نازل کی یا موسیٰ اقبل ولا تخف، اے موسیٰ واپس پلٹ، خوف نہ کر. سنعیدها سیرتها الاولی، ڈر کے بھاگ مت بلکہ سانپ کو پکڑ لے، جیسے ہی پکڑے گا ہم اسے دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے. یہ بھی اللہ نے تسلی دی، کیونکہ اللہ اگر کہتے نا ایسے پکڑ لے اس کو، پھر موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے ہوتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا سانپ کو پکڑوا رہے ہیں مجھ سے. تو اس لیے اللہ نے پہلے بتا دیا کہ یہ جیسے ہی ہاتھ لگائے گا یہ سانپ دوبارہ کیا بن جائے گا؟ لاٹھی بن جائے گا، لاٹھی بن جائے گی. تو یہ طبعی چیزیں ہوتی ہیں. دینداری کا، تقویٰ کا یہ معیار نہیں ہے کہ ڈر لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. دینداری کا معیار یہ ہے کہ اللہ کا اتنا خوف پیدا ہو جائے کہ آپ سے کبیرہ گناہ چھوٹ جائے بس، اور اتنا خوف پیدا ہو جائے کہ فرائض و واجبات آپ سے پورے ہو جائیں. باقی ڈرنا، بہادر ہونا، اس کا انسان کی نیچر سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے. جو دل کے مضبوط ہوتے ہیں بے دین ہو کے بھی بہادر ہوتے ہیں، جو دل کے کمزور ہوتے ہیں دیندار ہو کے بھی بزدل ہوتے ہیں. بعض دفعہ ایسے بزرگ گزرے ہیں
بڑے بڑے بزرگ تھے لیکن ان میں خوف تھا. کیوں؟ دل کیا تھا ان کا؟ کمزور تھا. یہ قدرتی طور پہ بعض لوگوں کا دل کمزور ہوتا ہے, اعصاب کمزور ہوتے ہیں, بچوں کو ڈر زیادہ لگتا ہے, بوڑھوں کو ڈر زیادہ لگتا ہے کہ کمزور ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں میں دین نہیں ہے. کلپ بھیج رہے ہوتے ہیں نا لوگ, زلزلہ آ رہا ہے اور امام صاحب جناب کھڑے ہوئے ہیں, ڈرے ہی نہیں. تو یہ امام صاحب نہیں ہے, یہ پتہ نہیں کیا ہے. یہ خود بھی مریں گے اور پبلک کو بھی مروائیں گے. خدا نہ خواستہ ذرا سا بھی کوئی ہل ول ہونا فوراً خود بھی بھاگنا, اور میں تو پتلی گلی سے یہاں سے نکلوں گا. اگر اللہ نہ کرے ہمارے یہاں زلزلہ آیا, اللہ ہمیں اس مصیبت سے بچائے, لیکن آئے تو خود بھی بھاگو. کوئی اللہ پہ ایسا توکل کرنا کہ نہیں جی اللہ بچائے گا, اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ میں بچاؤں گا. اللہ نے کہا زلزلہ آئے گا تو خود بھاگ, خود بچ گیا تو بچا لوں گا ورنہ نہیں بچاؤں گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب نماز میں تمہیں سانپ نظر آئے, تو اب جو صوفی قسم کے لوگ ہیں نا, جاہل صوفی, وہ کیا کریں گے؟ نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے سامنے خشوع و خضوع سے, اگر سانپ نظر آ گیا, میں اللہ کی طرف توجہ ہے, میں اللہ کے لیے کھڑا ہوں, تو اللہ مجھے سانپ سے بچائے گا. اللہ میاں نے کوئی نہیں کہا کہ سانپ سے بچاؤں گا میں. حدیث میں آتا ہے, نبی نے فرمایا جب تمہیں نماز میں سانپ نظر آئے تو کیا کرو؟ سانپ پکڑو, سانپ کو مارو جا کے. نماز ٹوٹ جاتی ہے اس سے, لیکن سانپ کو مارنا پڑے گا, کیونکہ سانپ کے چکر میں نماز تو ویسے ہی ٹوٹے گی آپ کی. نہیں مارا نا اور بھی بہت کچھ ٹوٹے گی, وضو بھی ٹوٹے گا ساتھ میں, نماز بھی ٹوٹے گی, اور سانپ کو اگر نہیں مارا نا جب وہ قریب آئے گا تو نماز بھی ٹوٹے گی, ساتھ میں وضو بھی ٹوٹے گا. سانپ کا نہیں, آپ کا وضو ٹوٹے گا. آپ سمجھ رہے, سانپ کا ٹوٹے گا. خیر آگے چلتے ہیں ہم. تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 لوگ ایسے ہیں جن کو دیکھ کے رشک آنا چاہیے. ان کو اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے نا کہ آپ اگر یہ سوچو کہ کاش میں ایسا ہوتا, تو یہ سوچنا بنتا ہے. وہ 2 کون لوگ ہیں؟ ایک وہ جس کو اللہ نے دین کا علم دیا ہو اور وہ اس علم کو لوگوں میں پھیلا رہا ہو, لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہا ہو, تو یہ اپنے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ جمع کر رہا ہے. کیونکہ جو کسی گناہ کی بنیاد رکھتا ہے, جب تک دنیا میں گناہ ہوتا رہے گا اس کو فری میں گناہ ملتا رہے گا. قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا, آدم علیہ السلام کے بیٹے نے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت تک جو بھی قتل ہوتا رہے گا نا, کچھ نہ کچھ حصہ اس میں قابیل کا بھی ہوگا, کیونکہ اس نے قتل کی دنیا میں بنیاد رکھی ہے. تو ایسے ہی جو نیکی کی بنیاد رکھے گا, جب تک نیکی ہوتی رہے گی اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو نبی نے فرمایا یہ شخص قابل رشک ہے, اس لیے اپنے بچوں کو عالم بناؤ. میں نہیں کہہ رہا سارے بچوں کو عالم بنا دو, ایک آدھ بچے کو عالم, اب خود تو عمر نکل گئی ہوگی بہت سے لوگوں کی, ایک آدھ بچے کو کیا کرو عالم. لیکن وہ ایک آدھ کو جب بھی ہوگے, جب 5-6 ہوں گے تو ایک آدھ کو بناؤ گے نا. ایک ہی آدھ ہی پیدا ہوا ہے تو پھر تو کیا بناؤ گے, پھر تو جو مرضی بنانا ہے وہ خود ہی بن جائے گا, آپ کو تکلف کی ضرورت نہیں. جب پیدا خود ہی ہو گیا تو بن بھی خود ہی کچھ جائے گا. لیکن جب بچے ہوتے ہیں, زیادہ ہوتے ہیں, تو پھر ایک کو آپ کاروبار میں لگا دیں, ایک کو آپ عدلیہ میں بھیج دیں, ایک کو فوج میں بھیج دیں, ایک کو بزنس میں, اور ایک کو اللہ بھلا کرے ایجوکیشن میں سائنٹسٹ بنا دیں اس کو, اور ایک کو عالم بنا دیں, تو سارے شعبے زندہ ہو جائیں گے. جو اور بھی مزید ہیں ابھی, صرف 5-6 نہیں, یعنی ایک کو پھر یہ بنا دیں, پھر ایک کو یہ بنا دیں, پھر ایک کو یہ بنا دیں, پھر ایک کو یہ بنا دیں. جب 4 ہوں گی تو پھر انشاءاللہ یہ باتیں آپ کو بری نہیں لگیں گی.